کہ یہ پاکستان کی پوسٹ ہے. جی بالکل. پر اس کے باوجود انہوں نے حملہ نہ روکا. تو مجھے جو چیز سامنے آ رہی ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جو اگریمنٹ نہیں ہوئی وہ رولز آف انگیجمنٹ پہ نہیں ہوئی. اگر رولز آف انگیجمنٹ پہ کوئی کلیئر اگریمنٹ ہوتی تو پھر اس قسم کے واقعات نہ ہوتے. اگر پراپر بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اگر کوئی پراپر اس وقت رول آف انگیجمنٹ ہوتی تو شاید آج یہ دن نہیں آیا ہوتا. مشاہد اللہ صاحب، آپ لوگوں کے پیٹیشن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ اس کو حسین حقانی صاحب میمو گیٹ کے معاملے کو آپ اس سے کیسے جوڑیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ میمو گیٹ کا معاملہ اس سے بالکل انٹرلنک بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اب اسٹیبلش ہوگا اس لیے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو 5-6 پوائنٹ خاص طور سے ہیں، وہ تو بڑے ہی سیریس ہیں نا. اس میں جس طرح سے فوج کے خلاف بات ہے، ISI کے یہ جو ایس ونگ کی بات ہوئی ہے، نیوکلیر ایسٹس کی بھی بات ہے. اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو پھر اس سے اس طرح سے انٹرلنک تو ہو سکتی ہے نا کہ جو حکومت اگر واقعی ملوث ہے اس میں میمو گیٹ میں اور وہ یہ کام کر سکتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے حملے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کے تحت ماضی میں جس طرح سے حکومت کرتی رہی، جو پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم تھا اس کو بھی بے توقیر کرتی رہی، اور اس میں ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے. اور اس سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے خارجہ پالیسی پہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. اور پھر اس طرح کی بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو NRO کر کے آئی تھی حکومت، اللہ جانے اس میں کیا کیا شرائط تھیں. جس طرح سے آصف احمد علی صاحب نے فرمایا ہے کہ پرویز مشرف نے جو اگریمنٹ کیا تھا وہ ان کے علم میں نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب نے تو خود، ابھی میں نے کلپ بھی چلایا، تھوڑا لیٹ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی اگریمنٹ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کہیں کچھ لکھا ہی نہیں ہے. نہیں لکھے بغیر، یہی تو دیکھیں نا ایک یعنی افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام بغیر لکھے ہو گئے. ہوئے تو صحیح نا. ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی مثلا اگر آپ نے شمسی بیس دیا تھا، امریکہ کے حوالے کیا تھا، تو اس کو بہت بڑی بات ہے نا کہ یہاں سے ڈرون اڑیں گے، وہ ماریں گے ہمارے ہی لوگوں کو، تو آپ اس کو لکھ دیتے نا. لیکن چونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس شمسی بیس سے جو اڑیں گے جہاز وہ ہمارے لوگوں کو ماریں گے، تو ظاہر ہے اس کو لکھا تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہ کسی باوقار اسٹیٹ جو ہے، کیا وہ اس طرح کے یعنی کہ چیزوں پہ عمل درآمد کر سکتی ہے کہ بغیر لکھے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جائیں؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو میمو گیٹ ہوا ہے، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ہمارا ایک سفیر ہے، اس سے حکومت نے استعفیٰ بھی لے لیا ہے اور استعفیٰ طلب کیا، جبراً استعفیٰ لیا کہ انہوں نے خوشی سے نہیں دیا. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں صداقت موجود ہے. اچھا اگر اس میں صداقت موجود ہے تو پھر یہ بہت ہی سیریس باتیں ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے، بہت سیریس باتیں قومی سلامتی کے حوالے سے. اور فواد چودھری صاحب، آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کبھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہو ایز اے پاکستانی کہ ٹرمز آف انگیجمنٹ تھے کیا، یہ ایئر بیسز کس لیے دیے گئے، اور پرویز مشرف صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا ہے کہ بغیر کسی معاہدے کے دیے گئے. جواب دینا چاہوں گا. بالکل آپ نے گزشتہ 18 منٹ صرف کیے ہیں پرویز مشرف صاحب کی اس بات کے اوپر، تو مجھے آپ 3.5 منٹ دیں گی تاکہ میں جواب دے سکوں اس کا. پہلی بات 3.5 منٹ آپ کے پاس ہیں، ذرا جواب دے دیجئے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے انٹرویو سے شروع کرتا ہوں. بالکل آپ نے یہ سوال پوچھا اور پرویز مشرف صاحب نے اس کا جواب یہی دیا جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد ایک طویل گفتگو ہوئی میری ان سے، اور اس کے بعد ہم نے کنفرم کیا کہ کیا حالات ایسے ہی تھے. تو پہلے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ جو طے ہوئی تھی شرائط وہ کیسے. 9/11 کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ سپٹمبر 13 2001 کو امریکی سفیر پاکستان کے صدر کو ملی اور انہوں نے 7 ڈیمانڈز جو ہیں وہ پیش کی. ان ڈیمانڈز میں سے 4 جو تھیں وہ ریجیکٹ کر دی گئیں، 3 جو تھیں وہ ایکسیپٹ کی گئیں. اور ان ایکسیپٹڈ ڈیمانڈز میں سے یہ بھی تھی کہ جیکب آباد کا جو ایئر بیس ہے اور جو یہ ہمارا ایئر بیس ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ 2 ایئر بیسز جو ہیں یہ امریکہ کو دی گئیں، شمسی ایئر بیس. لیکن کن شرائط پہ دی گئیں؟ آپ اگر ان لائن آف فائر کا صفحہ 206 دیکھیں گی تو وہاں پہ ہے کہ we allowed the United States only 2 bases, شمسی in Balochistan and جیکب آباد in Sindh, and only for logistics and aircraft recovery. No attack could be launched from there. We gave no blanket permission for anything. چنانچہ یہ 2 شرائط تھی جن کے اوپر دیے گئے کہ وہ لاجسٹکس کے لیے اور ریکوری کے لیے.
اچھا، اب اس کے بعد آپ کے انٹرویو کے بعد جب ہم نے پرویز مشرف صاحب سے بات کی کہ یہ رولز آف انگیجمنٹ طے ہوئے تھے کہ نہیں، انہوں نے اپنے جو اس وقت ان کے ساتھ ایک میکنزم کام کر رہا تھا وہاں پہ کنفرم کیا، فورن آفس سے کنفرم کیا، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پورے کے پورے رولز آف انگیجمنٹ پاکستان اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجود ہیں جو فورن آفس کے تھرو امریکہ کو بھیجے گئے تھے، اور وہ ریٹن رولز آف انگیجمنٹ اب بھی موجود ہیں جس میں کسی قسم کی کسی اٹیک کی پرمیشن بھی فورن آفس میں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اتنی ایفرٹ بھی کی ہوگی کہ آپ لے کر آئے ہوں گے وہ. فری انفارچونیٹلی میں پاکستان کا فورن منسٹر نہیں ہوں. سٹنگ گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں صدر آصف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی اس قسم کے بات تو پوری سن لو نا. جی اوہو میری بات تو سن لو نا. بات یہ کہ آصف احمد علی صاحب جو ہے نا یہ فورن منسٹر بہت پرانے تھے. یہ میں تو اس ابھی کی بات کر رہا ہوں نا. ہنا ربانی کھر will be the relevant person جن کو آپ یہ سوال کریں. میں آصف احمد علی صاحب ہم لوگ فورن منسٹر نہیں ہیں. اب اس طرف آ جاتے ہیں جو سردار صاحب کا جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، مشاہد اللہ صاحب کا. دیکھیں اگر 4 سال کے بعد آ کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، تو اس کا صرف ایک کنکلوژن ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی نالائق ہے اور بہت ہی نااہل ہے. کوئی دنیا میں آپ 4 سال کے بعد کسی پچھلی حکومت کو یہ بلیم بھی دینا شرم کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ 4 سال میں تو ہسٹری بدل جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 4 سال کے بعد ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے نہیں بدل دے. پرویز مشرف صاحب نے اگر میں آپ اور یہ ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی پالیسی غلط تھی تو آپ اس کو بدل دیں. ابھی ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل معاملہ تھا کیا. آپ اس ادھر بھی ہم آتے ہیں. وسیم اختر صاحب، آپ کو یہ ڈسٹنکشن اس لحاظ سے کہ آپ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس وقت کی غلطیاں ہیں جن کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، یا اس وقت کوئی نئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے جس کا دن یہ ہمیں دیکھنا پڑا ہے؟ دیکھیں، شمسی ایئر بیس کا استعمال 92 میں شروع ہوا تھا، اور اس میں جب اجازت دی گئی تھی ایک گورنمنٹ کو تو وہ شکار کے لیے دی گئی تھی. اگر وہی ایگریمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے تو پرپس جو ہے وہ شکار کا تھا، اب اس کا پرپس کچھ اور ہو چکا ہے. تو آپ ایگریمنٹ ویسے ہی کینسل کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لا ہے، اگر جس پرپس کے لیے کوئی چیز دی جائے تو آپ اس کو، اگر وہ استعمال اس طرح نہیں ہو رہا ہو تو اس کو کینسل کر دیں. ہم آ جاتے ہیں مشرف صاحب کی گورنمنٹ پہ. اگر جو ایگریمنٹ تھا انگیجمنٹ کا، وہ اس میں جو ٹرمز ہیں ان کو دیکھ لیا جائے. اگر وربل ہوئی ہیں تو بھی ہم کینسل کر سکتے ہیں کہ لاجسٹک کے حوالے سے نہیں استعمال ہو رہا وہ، اور اس سے جنگی جہاز یا ڈرون پلینز جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں، تو پھر بھی ہم کینسل کر سکتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ماضی میں جائے بغیر ہم آگے چلیں، جو کہ گورنمنٹ نے ڈیسیشن لیا ہے کہ ٹائم دیا ہے کہ یہ شمسی بیس ختم کر دیا جائے، پیک اپ کر دیا جائے. یہ ڈیسیشنز ہوں گے. اب ہمیں پاپولر ڈیسیشنز لینے ہوں گے. ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، عسکری قوت، میں سمجھتا ہوں اس پیج پہ ہیں کہ اس وقت جو پالیسی گورنمنٹ نے دی ہے، شمسی بیس کا حوالہ ہو یا نیٹو فورسز کی سپلائی کا معاملہ ہو، تو ہمیں اس پہ ہی سٹک کرنا چاہیے جیسا کہ لگ رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں آگے دیکھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. آج ابھی ایک بیان آیا ہے کہ پھر جیکب آباد بیس کے بارے میں، شہباز جس کا نام ہے، اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. یہ بات کہاں تک چلے گی؟ پالیسی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، پالیسی گورنمنٹ کے آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ ٹائم دیا ہے گورنمنٹ نے شمسی بیس کو پیک اپ کرنے کے لیے اور نیٹو کی سپلائی روکنے کے لیے. جہاں تک دوسرے معاملات کا ذکر ہے اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میمو کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ایک اپرچونٹی مل گئی ہے کہ جو غلط حرکت ہوئی ہے یو ایس اے کی طرف سے یا نیٹو فورسز کی طرف سے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی فورن پالیسی کو اسٹریٹ کرنا چاہیے، جو کہ پورے پاکستان کی عوام چاہ رہی ہے. تو اب یہ بھی اگر ہم نے موقع گوا دیا تو ظاہر ہے اس ملک کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. اس ملک کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. مگر سردار صاحب، اور دوسرا فریہ میں یہ بات بھی کر دوں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو ایک کانفلکٹ نہیں ہوا ہمارا فرنٹیئر کے اوپر، ایک پاکستانی فوجی شہید نہیں ہوا اس طرح کے واقعات میں. آپ نے جیسے ابھی پہلے 4-5 واقعات کا ذکر کیا، یہ تمام واقعات تو موجودہ حکومت کے دور میں ہوئے ہیں.
ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس کو بالکل پولیٹیسائز کرنا ہی نہیں چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر تو تمام لوگوں کا کنسنسس ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ جس طرح حکومت کر رہی ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں وسیم صاحب کہ آگے دیکھیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آگے دیکھیں. لیکن جو آگے آج ہو رہا ہے وہ ماضی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا. مختلف غلط پالیسیز بنائی ہیں. دیکھیں فریہ 4 سال پہلے 4 سال کی پالیسیز آپ بدل نہیں سکتے تو آپ پھر گھر بیٹھ جائیں چپ کر کے. اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو بدلیں نا, کیوں نہیں بدل رہے بھائی آپ کو کس نے روکا ہوا, ہاتھ پکڑے ہوئے کسی نے. مگر ابھی جو موجودہ غلطیوں کا نتیجہ ابھی حال میں نکل رہا ہے اس کی تو ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے نا کہ کہاں سے وہ شروع ہوا ہے. بھائی ابھی کی غلطیاں ہیں, ابھی کی غلطیاں ہیں, اب پچھلی کوئی غلطی نہیں ہے. ابھی کی غلطیاں یا بات کی, یہ I am not a judge on that. لیکن سردار صاحب مجھے جلدی سے بتائیے گا, ابھی ڈیفنس منسٹر کا بیان یہ آیا ہے کہ اب ہم آگے کا بھی سوچیں گے. شہباز بیس کو خالی کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے. کس حد تک جا سکتے ہیں یہ آپ کی حکومت؟ یہ کس سے پوچھیں یہ؟ سردار صاحب آپ سے سوال ہے. اچھا جی, میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہے, ایسا بھیانک واقعہ ہے کہ اس میں بڑا آسان ہے کہ ہم ساری قوم جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ کر لیں, اور وہ فیصلہ ایک پاپولر فیصلہ کر لیں, جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاپولر فیصلے کریں, پاپولر فیصلہ کریں. میں اس کے تھوڑے سے اختلاف کرتا ہوں. فیصلہ پیٹریوٹک ہونا چاہیے, پاپولر ہو یا نہ ہو. اور پیٹریوٹزم اس وقت یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ ہوا ہے اس کا مثبت جواب دیں, مثبت پالیسی کی آپ ری ایڈجسٹمنٹ کریں. یہ اس کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا لانگ ٹرم یا امیجیٹ. بہت اہم بات آپ نے کی سردار صاحب کہ پاپولر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, ایموشنل فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ بھی سچ ہے کہ پیٹریوٹزم ہی ہماری ایموشنز کو اجاگر کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے. اور جب ہم دیکھیں کہ ہمارے نہتے فوجیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے, وہ بھی ایسے لوگ جن کو ہم نے ہر طریقے سے اکوموڈیٹ کیا, ہر طریقے سے مدد کیا, تو پھر ایموشنز یقیناً بڑھتے ہیں, مگر ان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے. وقفے کے بعد آ کر آپ کو ایکسکلوسیو فوٹیج دکھائیں گے. ISPR نے آج جاری کر دی اس چوکی کی فوٹیج جہاں پر ہمارے فوجیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, مگر وہیں کی کچھ اور فوٹیج ہم آپ کو دکھائیں گے, اس کو ضرور دیکھیے گا. مگر ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے, بہت سے امپورٹنٹ سوالات اٹھانے ہیں. یہ تمام سیریز آف آرٹیکلز ہے جس کا ہم ذکر کریں گے, جس میں آپ دیکھیے گا پاکستان کے خلاف صرف وہاں پہ جا کر بیرکس میں بیٹھے فوجیوں کو مار کے پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا, یہاں پہ بھی بڑی گولیاں لگائی گئی ہیں, وہ بھی ان پہ بات ہوگی. کیپ واچنگ نیوز فیڈ.